نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ۔ تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریشیوں کا، مکے والوں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی اور ان کا سردار بنتا ہے سہیل۔ بخاری کی روایت پڑھیے، ان کا سردار کون بنتا ہے؟ سہیل۔ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ جہاں اللہ کے نبی موجود تھے وہاں یہ قافلہ آتا ہے، یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو۔ ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی۔ کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل۔ اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے ہمارے آدمی بھی سنیں گے۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سہیل نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب شرط لگتی ہے۔ اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز، ایک بھی شرط جائز نہیں، ساری شرطیں ناجائز۔ جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں، اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا اب آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، یہ نہیں کہا، اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا، ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ، منظور ہے تو لکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی، آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں کریں گے عمرہ، لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں۔ سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر، اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس سال نہیں۔ پہلی شرط لکھ لی گئی، اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط طے ہو گئی۔ دوسری شرط کافروں نے لگائی، آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بالکل وہی معاملہ، اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا۔ آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے، 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو۔ لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں، تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں۔ بالکل وہی شڑینتر، وہی کیفیت، ہم ہی سے کہا جا رہا ہے ہماری زمین، ہمارے آبا و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمینیں مکے میں موجود، ہم مکے میں پیدا ہوئے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال۔ اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے
واپس چلے جائیں گے مدینے, ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے, مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا, کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں, کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں, تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی. لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے. اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا. وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے. تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی, اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں, لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی, اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے. کتنی ناجائز شرط, کتنی ناجائز شرط. میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے, لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی. اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے, تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں, اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے, تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں, ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے. تیسری شرط بھی مان لی. آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا. پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں. میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی. حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی, جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں, لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول دیں ٹھیک ہے منظور ہے. سمجھوتا ہو گیا. اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی. تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی, تھوڑا سا. پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے, لیکن آج بہت گرمی لگ رہی. تو میرے بھائیوں سنیے گا, بہت دلچسپ بات. چوتھی ایک اور شرط لگا دی. کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے, اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے چوتھی شرط لگائی ہے محمد ہاں ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی, میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا, میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں, میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک, کوئی تنظیم, کوئی گروہ, اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی, کوئی خاندان, کوئی نسل, اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط, میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
आए उमर तुम नहीं जानते हो, जो मेरा हो जाता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरा तो कोई आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक को किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। मुझे आए सुहैल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया और लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। सुहैल से कहा कि तुम भी दस्तखत कर दो। सुहैल ने जब पढ़ा तो अब एक और नाजायज शर्त, और इतनी खराब शर्त। उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं, रसूलुल्लाह काटो। लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को यह समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहाँ हैं? अगर रसूल मान लें तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, इसलिए लिखो हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट दो। फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज़ रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज़्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज़्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और देखती और छापती और बताती कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हो गए। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप रसूल नहीं हैं? कहा, जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज़ रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दूं। और अल्लाह की नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल में लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, अली मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है। हजरत अली ने बताया, ये लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं, क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा? अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। अय अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। कत्लाहुम फिन्नार, तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते?
आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारें, कतलाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कतलाना फिल जन्नह, अय अल्लाह के नबी हम तादाद में कम है, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर? आय अल्लाह के नबी, अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, उमर मैंने समझौता कर लिया है, मैंने वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, जो मुझे जो दिखाई दे रहा वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में, जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी उस वक्त समझौता करना। काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है,
لیکن کیوں کہا کہ مسجد کے کیوں کہا عیدگاہ جائیے؟ کیوں کہا گھر کی عورتوں کو بھی لے جائیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے جس عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اپنے سہیلی کی اوڑھنی اور چادر پہ چلی جائے لیکن جائے؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی اگر تمہیں جانا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شامل رہے؟ کیوں؟ یہ اجتماعیت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن آج وہ اجتماعیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ آج ہماری نا اتفاقی کا فائدہ لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ الیکشن کا دور ہے تو ہمیں بانٹا جائے گا، اور الیکشن کا دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم بٹیں گے، تب مسلکوں کے نام پہ بٹیں گے، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ اور مراد آباد جیسے کانڈ ہوں گے کہ مراد آباد میں اگر کسی بریلوی آدمی کی نماز جنازہ کوئی دیوبندی مولوی پڑھا دے تو بریلوی مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ پورے گاؤں کے تمام سنیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، اور وہ بیٹھے گا اور پھر سب کا نکاح پڑھانا شروع کر دے گا۔ 5 سال تک ہم حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، تیری مسجد میری مسجد، تیرا نکاح میرا نکاح، یہ کر کے لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر میرے بھائیوں ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم جب تک منتشر رہے گی، جب تک بڑی رہے گی، جب تک اجتماعیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، جس کو برا لگے لگتا رہے، جو جس پارٹی کا ماننے والا ہو مانتا رہے، ہوتا رہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے، ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، مگر مچو گھریالی کے آنسو بہانے والے سب اس وقت ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت آپ یہ سوچو کہ ہمارا کوئی ہے، وہ تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ سب سے کم نقصان دہ کون ہے۔ نقصان دہ تو سب ہیں، لیکن یہ سوچنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ کم نقصان کس میں ہے۔ تم اگر یہ سوچو کہ یہ آ جائے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، معاف کر دیجئے، تمہیں کچھ نہیں ملنا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں دے گا، تم بادشاہ نہیں بن سکتے ہو، تم رہبر نہیں بن سکتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ ان میں کم نقصان دہ کون ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہم اس ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے کہ ہماری بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ صاحب ہم یا تو آپ کی بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو بچا سکتے ہیں، اب بتاؤ دونوں میں سے ہم کس کو بچائیں؟ ہمارے لیے تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں، بیوی جا رہی ہے تب بھی ہمارا نقصان، بچہ جا رہا تب بھی ہمارا نقصان، لیکن اس وقت ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو، کم نقصان کیا ہے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، اور بچہ اگر جا رہا ہے تو جانے دو لیکن بیوی کو بچا لو۔ بچہ جا رہا وہ بھی ہمارا نقصان، لیکن اس وقت آپ کو چھوٹا نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور پھر کس کو کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ ہم یو پی میں آ کر کسی پارٹی کا کوئی پرچار کرنے نہیں آئے ہیں۔ فون تو بہت لوگوں نے گھمائے میرے پاس، تعجب ہوگا اتنے فون آئے میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، سیاسی اسٹیج کوئی ہم شیئر نہیں کریں گے، کسی بھی سیاسی اسٹیج پر ہم نہیں جائیں گے، کیا لالچ نہیں دیا گیا، لیکن کوئی سیاسی اسٹیج نہیں، لیکن ہاں اجتماعیت ہم ضرور برقرار رکھنے کی بات کہیں گے۔ مسلمانوں، جب تم متحد تھے، جب تم متفق تھے تو تمہیں نہیں معلوم تم کیا تھے۔ آج باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے ہماری یو پی میں، آئیے
हमारे यूपी में जाइए और देखिए, बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो। कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जर्जीस साहब इत्तेफाक की बात करें, जर्जीस साहब इत्तेहाद की बात करें, जर्जीस साहब मिलाने की बात करें। बुरा
جیسے لومڑی نے مصلحت سے کام لیا تھا. یاد ہے ایک جنگل کے اندر شیر نے بھی شکار کیا اور بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مار لیا اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مار دیا. اب شیر نے پوچھا کہ میں نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری، لومڑی نے خرگوش مارا، تینوں جانور مرے پڑے ہیں. اب شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیا سمجھتے ہیں نا، شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا. سب نے محنت کی ہے، فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا شیر کی بات کو سمجھ نہیں پایا، شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا. اور میں شیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ جائیے. اس کی نیت سمجھ نہیں پایا بھیڑیا. تو بھیڑیے نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ نے گدھا مارا ہے، یہ بڑا جانور ہے، آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا فیصلہ کیا. اور میں نے بکری ماری ہے تو میں بکری کھا لیتا ہوں، اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ ادھر آ. ان کو لایا، پکڑا اور گردن دبائی اور پھاڑ دیا. کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ فیصلہ ہے تیرا؟ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تم گدھا کھا لو، میں بکری کھا لوں گا. لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لیں گی. جبکہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، فیصلہ غلط نہیں تھا، صحیح تھا. لیکن اس کی نیت نہیں سمجھ پایا بھیڑیا. شیر نے اس کو پھاڑ دیا، کھا دیا. اب لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے. بھیڑیا بھیڑیا ہی رہے گا، تم بتاؤ. اب لومڑی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا، تم اچھی طریقے سے فیصلہ کر لو گی، بتاؤ. لومڑی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا بالکل بے وقوف تھا، پاگل تھا، کمینے کو فیصلہ ہی کرنے نہیں آیا. ارے جنگل کے راجا یہ 4 جانور جو مرے پڑے ہیں چاروں آپ کے ہیں. صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے، دوپہر میں آپ بکری کھا لیجئے، شام کے ٹائم پر آپ بھیڑیا بھی کھا لیجئے، اور رات میں آپ خرگوش بھی کھا لیجئے. آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے. یہ چاروں جانور آپ کے ہیں، آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا ادھر آؤ. شاباش، تو بہت اچھا فیصلہ کرتی ہے، بہت ایکسپرٹ ہے فیصلہ کرنے میں، بڑی ماہر ہے تو فیصلہ کرنے میں. اب شیر نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا. لومڑی نے بہت اچھا جواب دیا. لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. جبکہ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا، اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو، دوپہر میں بکری کھا لو، عصر کے ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو، اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو، چاروں جانور آپ. شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے، واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے. بھیڑیے سے. کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، مر گیا. تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا. جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو اور صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ فاتحانہ طور پر مکے میں داخلہ ہوا اور مکے کے اندر انٹری ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہی حکمت اور دور اندیشی، اور پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے، سنن دارمی کی روایت، اے اللہ کے رسول، دیکھیے حکمت کیا تھی، اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں. آپ نے کہا اللہ برکت دے. کہا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری تعلقات قائم ہیں. غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی. کون مانگ رہا ہے؟
نیا نیا اسلام لایا ہے، صحابی ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں۔ اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی، اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، ہائے ہائے ہائے، مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی۔ کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست۔ اچھا اچھا، ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو، کرو گے؟ لیجیے، حکمت دیکھیے، جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے، یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہاں ہاں، بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں نہیں، بیٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو۔ ہر بات پہ کہتا گیا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی۔ وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی۔ آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا، کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا، ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا، اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا۔ آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مصلحت کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں، حکمت سے کام لیجئے۔ اور بہار کے اس وقت کے ہونے والے چناؤ کو، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائی
चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र और कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे, हम सबको मिला दे, हम सबको आपसी इख्तिलाफात मिटाकर पूरी इज्तिमाइयत के लिए और पूरी मुस्लिम कौम के फायदे की सोचने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, 12:50 हो चुके हैं। 10 मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ बैठकर इस इदारे के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, कुछ दूंगा, क्योंकि आप खुश नसीब हैं कि आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं। हमारे यूपी में आ जाइए तो बुलडोजर चल रहे हैं। आप हमारे यूपी पर नजर डाल दीजिए तो क्या हो रहा है। ये इदारे अगर आपकी रहमो करम पर नहीं चल पाए तो आपको बिहार से भी इदारे बंद करना होंगे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। आपने हमेशा हमसे मोहब्बत की है, आज भी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। 100, 200, 500, 1000 जो भी आप मेरे हाथ में देना चाहें इस इदारे के लिए दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। ऐ अल्लाह, तू हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे ताकि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमें अमन पसंद और रहम व करम वाले हमारे ऊपर हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको एक कर दे। ऐ अल्लाह, हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जज़ाए खैर आपको दे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। लाइए देते जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, जो लोग मुसाफा करने के लिए बेचैन रहते हैं वो मेरे हाथ को भरते जाएं और मुसाफा करते जाएं। ये मतलब नहीं है कि जिनके पास ना हो ना करे, लेकिन जो है पहले वो दें, उसके बाद